آج کل حب الوطنی آؤٹ آف فیشن ہے. مایوسی، ناکامی اور شکست کا راگ ان ہے. جتنا رونا دھونا ڈالیں اتنی ہی مقبولیت ملتی ہے. اشفاق احمد کہا کرتے تھے مرچ بھی مزہ دیتی ہے، اس طرح زخموں کو کریدنے، بہتے خون کو دیکھنے، خود مذمتی اور خود ملامتی کا بھی مزہ ہے. تضادستان آج کل اس نفسیاتی صورتحال سے گزر رہا ہے جس محفل میں بھی جائیں اندھیرے مستقبل غلطی اور خامیوں کا سیاپا سننے کو ملتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ خوشگوار نہیں ہے، مگر اس نادان کو نہ فیشن سے غرض ہے نہ مقبولیت کی پرواہ ہے. تمام تر خامیوں کے باوجود مجھے یہ سہنی دھرتی اپنی اپنی لگتی ہے. مجھے اس کی گندی نالیاں، اس کی ٹوٹی سڑکیں اور ہر روز کے دھکے کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، اور میں اپنی ان عادتوں کو بالکل بدلنا نہیں چاہتا ہوں. یہ دھرتی اپنی تمام تر خوبیوں خامیوں سمیت میری ہے اور مجھے اس سے پیار ہے. میں اس کا فرسٹ ریٹ شہری ہوں، جبکہ اور کہیں بھی مجھے یہ رتبہ نہیں ملا. یہ ریاست مجھے جیل میں رکھے، میری تحریر و تقریر پہ پابندی لگائے یا مجھے پائے حقارت سے ٹھکرائے، تب بھی یہ میری دھرتی ہے. اور اگر یہ ریاست مجھے احترام دے، عزت دے یا مجھے ہر طرح کی آزادیاں دے، تب بھی یہ میری دھرتی ہے. پاکستان کل کو ایتھوپیا بن جائے یا سنگاپور، جیسا ہو جائے، دونوں صورتوں میں میرے لیے واحد جائے امان ہے. خواہش اور کوشش تو یہ ہے کہ ہم اسے سنگاپور بنائیں، مگر اگر ناکام ہو کر ایتھوپیا بھی بن گئے تو ہم نے یہاں سے بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ ہم اس مٹی کے خاک نشین ہیں اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اس مٹی میں دفن ہونا ہے. ہمیں اس مٹی کی بھنی خوشبو بھاتی ہے. دنیا میں جہاں بھی جائیں، ہفتے بعد اپنی سونی دھرتی کے لیے دل اداس ہو جاتا ہے. ہجرت کرنے والوں کو ان کا روشن مستقبل مبارک. انہیں چکا چوند روشنیاں اچھی لگیں گی. ہماری فکر چھوڑیں، ہم انہیں اندھیروں میں ٹٹولتے ٹٹولتے آگے بڑھ جائیں گے یا تہ خانے چلے جائیں گے. اوورسیز کو ان کے نئے وطن اور سنہری خواب مبارک. ہمیں تپتے تنور میں چھوڑ کر جانے والے اگر ہمارے جانے پر تالیاں بجاتے ہیں تو بجاتے رہیں. ہم اسی آگ سے گلوزار بنائیں گے یا خاک ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں اپنی مٹی سے تو جڑے رہیں گے. یہ ملک نہ میری مرضی سے بنا ہے نہ میری مرضی سے چلا ہے. بھارت سے 3 یا 4 جنگیں ہوئیں. 2 بار افغانستان کے اندر عالمی لڑائی میں ہم شریک رہے. ضروری نہیں کہ ہمارا ریاست کی جنگی پالیسی سے مکمل اتفاق ہو، مگر جو گزر گیا، جو فیصلے ہو گئے، اب انہیں واپس تو نہیں لایا جا سکتا. اب ان غلط فیصلوں کو بھی ماننا پڑے گا اور ان کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. اسی طرح پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. آج ہم میں سے کوئی کہے کہ ایٹم بم پر اربوں ڈالر خرچنے کی بجائے صحت و تعلیم پر لگائے جاتے تو ملک کی تقدیر بدل جاتی. مگر اس وقت کی قیادت نے اس وقت کے حالات کے مطابق ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اسے بنا کر دکھا دیا. جب آپ نیوکلیئر طاقت بن گئے تو پھر دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں. افغانستان کی جنگوں، بھارت سے مخاصمت اور ایٹم بم وہ 3 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سونی دھرتی بہت سے بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. ہمیں جنگوں سے اختلاف تھا یا ایٹم بم بنانے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے بھی، تو اب وقت گزر چکا ہے، جنگی ہو گئی ہیں. ایٹم بم موجود ہے، اب ہمارے پاس اس کو بچانے اور اپنے آپ کو خوشحال راستے پہ لانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی تقریر سیکولر نظام کا اعلان تھا یا نہیں؟ قرارداد مقاصد منظور کرنے سے فائدہ ہوا یا نقصان؟ یہ تاریخ کے مباحث ضرور ہیں، مگر یہ واقعات گزر چکے ہیں. اب انہیں ماننے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. 1973 کا آئین قرارداد مقاصد اور جناح صاحب کی تقریر کی روشنی میں پاکستانی قوم کا متفقہ اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کے بعد اس میں مزید تبدیلیوں اور اجتہاد کی پوری گنجائش موجود ہے. 1973 کے آئین میں اسلام بھی ہے، اقلیتوں کے واضح حقوق بھی ہیں، جمہوریت کا یقینی قیام بھی ہے اور پارلیمان کی واضح بالادستی کا پیغام بھی ہے. یہ متفقہ آئینی دستاویز ہمارے لیے آگے بڑھنے کا واحد. یاد رہے کہ علامہ اقبال نے یہی مشورہ دیا تھا کہ پارلیمان کے ذریعے اجتہاد اور قانون سازی کی جائے، وہی یہاں کے باشندوں کے لیے سود مند ہوگی. ہم اس عمل سے گزر چکے ہیں. ہمارا آئین 56 اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ جمہوری ہے. انسانی حقوق اور آزادیاں اس میں یقینی بنائی گئیں. نہ رنگ و نسل اور نہ مذہبی امتیاز ہے. آئین و قانون سب کے لیے یکساں ہیں. آئین کی غیر مترقبہ نعمت ہونے کے باوجود ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ ہم آئین پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہیں. آج آئین کی عمل داری شروع ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا.
सोहनी धरती का हर शहरी सोना और काबिल इज्जत और एहतराम है, इसलिए काफिर और गद्दार के इल्जाम लगाना इस धरती की खूबसूरती को धुंधला देता है। रियासत को चाहिए कि कम से कम इन दो इल्जामात पर तो सिरे से ही पाबंदी लगा दी जाए। गालियां, इल्जाम, दशनाम और तज़हीक माशरे में ताफुन पैदा कर रहे हैं। काश ये सिलसिला बंद हो और हम एक दूसरे को इज्जत और एहतराम दें। अगर किसी को काफिर या गद्दारी का सर्टिफिकेट देना भी है तो वो अदालत दे, आम लोगों को ये इख्तियार नहीं कि वो ये तर्ज अमल इख्तियार करें। ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे ज्यादा हसास हैं, मगर उनकी रोज रोज की तनकीद से यहाँ रहने वालों के दिल जलते हैं। हमारे ही पाले पोसे और हमें ही हर वक्त निशाने पर रखते हैं।